جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے نہ نکل جائے۔ حوالہ ابو داؤد کتاب الادب جلد 4 صفحہ نمبر 354۔ ایک سے ایک بڑے سے بڑے الزامات ہوتے ہیں، بیچاروں کو بعض بے قصور لوگوں کو جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، کبھی کوئی تو طلاق ہوئی تو یوں اس پر الزام لگا دیں گے۔ پولیس سے ان کی ترکیب ہوتی ہے، رشوتیں کھلائیں گے، اس کو اٹھوا دیں گے، بند کروا دیں گے۔ اب وہ بیچارہ سریوں کے پیچھے بے قصور بے گناہ اور یہ خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ بچ کر جائے گا کہاں؟ اس سے جیلوں میں آپ کو کہیں ملیں گے، اس سے بیچارے مظلوم قیدی۔ اور میری تقریباً دعا میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں مظلوم قیدیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ایسے مظلوم قیدی ملیں گے، ڈال کے بھول جاتے ہیں بیچاروں کو، کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہوتا، گھروں میں ماں مر جاتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا مظلوم قیدیوں کو۔ جو ان مظلوم قیدیوں پر ظلم کرتے ہیں، اب وہ حکام ہوں یا پولیس والے ہوں یا عوام ہو، جو بھی ہوں، آخرت میں کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا۔ اللہ پاک کے یہاں انصاف ہے، تو اس لیے اگر کسی نے مظلوم پر کوئی جھوٹا کیس کیا، فوراً واپس لے لے، توبہ کرے، اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے کہ میری بھول ہوئی۔ ابھی یہ تھوڑی سی ذلت، یہ تھوڑی ہے، واقعی تھوڑی ہے، قیامت کی ذلت برداشت نہیں ہوگی، جہنم کے عذاب کی ذلت کوئی سہ نہیں سکے گا۔ تو اب بھی جو کرنا ہے کر لو، جب تک آپ کے پاس عہدہ ہے، لوگ آپ سلوٹ کرتے ہیں، عہدے سے اتر کے دیکھو، آپ کو پانی پلائیں تو میرے کو بتانا۔ میں واقعی بولتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہے، عزت آپ کی نہیں ہے، آپ کی کرسی کی، آپ کے عہدے کی ہے۔ تو اب بھی ظلم کی آندیاں چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کچھ چل جائیں گی، اور کچھ مظلوم اپنے درجے آخرت کے بلند کروا لیں گے آپ کی وجہ سے، آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جو بھی کرتا ہے اس کو ظلم سے باز آنا چاہیے۔ مظلوم کی قیامت میں جیت ہے، مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا، وہاں نہ اس کا عہدہ اس کو بچائے گا، نہ کسی کا اسلحہ اس کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کا رعب اور دبدبہ چھوڑا سکتا ہے، نہ کسی کا تاج و تخت، نہ حکومت اس کو بچا سکیں گے۔ دیکھو نا، نمرود سے بڑا بادشاہ کون ہوا؟ 4 بادشاہ ہوئے بڑے دنیا کے، 2 غیر مسلم اور 2 مسلم، تو جن کی پوری دنیا پر حکومت، ان میں ایک نمرود۔ تو اس نمرود بادشاہ نے جو بھی کیا، ظلم کی آندیاں چلائی، بہت لمبا عرصہ زندہ رہا، لیکن آخرکار اور خدا بن بیٹھا اپنے تئیں کہ میں خدا ہوں، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ آخرکار ایک مچھر، اور وہ بھی میں نے پڑھا کہ لنگڑا مچھر تھا، جو اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اس کو کاٹتا تھا، اور اس کو جب کوئی مارتا تھا تو قدرے سکون ہوتا تھا۔ تو پھر یہ ترکیب بنی تھی کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا، جوتے رکھے ہوئے تھے، تو اٹھا کے اس کو مارے۔ تو جوتے کھا کر آخر ایک ایسا جوتا پڑا کہ بس اس کا سر جو تھا نا پھٹ گیا تربوز کی طرح، اور ذلیل ہو کر مر گیا۔ آج ہم نے اس کا نام لیا، اس کی بات کی تو ذلت کے ساتھ کی۔ یزید کا نام لیتے تو پلید کہتے ہیں کہ ظالم تھا، امام حسین کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھے۔ تو دنیا میں بھی مظلوم کی یوں دیکھو تو جیت ہے، اور آخرت میں بھی جیت ہے۔ ظالم دونوں جگہ ہارا ہوا ہے، وقتی طور پر وہ تھوڑا پھونپا کر لیتا ہے، آخر کار اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں ظالم سے بچائے۔